हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज एक और खूबसूरत दिन के लिए। खुदा ने ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा और ये सुहाने लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदा की बरगज़ीदा मुक़द्दसा रूत के बारे में, कि मुक़द्दसा रूत जो है वो कैसे खुदावंद के पास आती है और कैसे खुदा उसको सरफराज करता है। इससे पहले कि हम खुदा की बरगज़ीदा के बारे में सीखें, हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी खुदा, कुल कायनात के खालिक व हाकिम, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पाक रूह की रहनुमाई में पिता तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे सामने झुकते हैं और तेरे इलाही कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना ज़िंदगी बख्श कलाम हमें बख्शा और आज तूने मौका बख्शा कि हम तेरे बरगज़ीदों के बारे में सीख सकें। खुदावंद, जब हम आज तेरी बरगज़ीदा मुक़द्दसा रूत के बारे में सीखने को हैं, तो खुदावंद आज से जब हम सीखें तो हमारी ज़िंदगी में ये किरदार आ भी जाए और हम इस किरदार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दसा रूत, इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि वो कौन थी, वो कहाँ की रहने वाली थी और कैसे वो खुदावंद के पास आती है और कैसे खुदा उसे सरफराज करता है। मुक़द्दस बुज़ुर्ग दाऊद नबी इन्हीं के कबीले से, इन्हीं के ख़ानदान से आगे निकलते हैं। मुक़द्दसा रूत जो हैं वो एक ऐसे कबीले से, ऐसे लोगों से, ऐसे किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जो यहोवा पाक खुदा को नहीं जानते लोग। वो ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ पे खुदा को नहीं जाना जाता था, खुदा को लोग नहीं मानते थे। तो एक मियाँ बीवी नओमी और उसका शौहर और उनके दो बेटे अपने मुल्क से, जो खुदा को जानने वाले लोग थे, उस मुल्क को छोड़ते हैं और उस दूसरे कबीले में चले जाते हैं जहाँ पे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जहाँ पे लोग खुदा को नहीं मानते। उन्होंने अपने ही खुदा बनाए हुए हैं, वो उनकी इबादत करते हैं। तो नओमी, उसका शौहर और उसके दो बेटे, वो अपने उस इलाके को छोड़कर, जहाँ पे खुदा को जाना जाता है, उसकी इबादत की जाती है, उस इलाके को छोड़ते हैं और बुत परस्ती के इलाके में चले जाते हैं। जो लोग खुदा को नहीं जानते, नहीं मानते, ना उसकी इबादत करते हैं, वो क्यों जाते हैं कि कुछ टाइम के लिए नओमी और उसके शौहर और उसके दोनों बेटों के, जहाँ वो रहते थे, उस मुल्क में अकाल पड़ जाता है, खाने पीने की किल्लत हो जाती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें शरेआम मतलब ज़्यादा मिलती हैं। कि जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है। ये गलत बात है। जान है तो जहान है, ये सिर्फ आप अपने जिस्म के लिए सोच रहे हैं। लेकिन एक रूहानी आदमी जब इन बातों को देखता है तो वो कहता है कि नहीं, खुदा के साथ वफादारी है तो ज़िंदगी है, तो सब कुछ है। तो इन लोगों ने जब देखा कि हमारे मुल्क में काल पड़ गया है, जहाँ पे कहत हो गया है, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में बहुत किल्लत है, तो उनके साथ एक मुल्क था, वो उस मुल्क में चले गए। और जब ये वहाँ पे जाते हैं तो ये दोनों मियाँ बीवी और इनके दोनों बेटे वहाँ जाके रहना शुरू कर देते हैं। और ये वहाँ जब रहना शुरू करते हैं तो ये नओमी जो है, इसका शौहर जो है, ये अपने दोनों बेटों की शादी उसी गैर कौम में कर देते हैं। अब वो गैर कौम की दो बहुएं इनके घर आ जाती हैं। अब खुदा का मुल्क छोड़ने का इन लोगों पे इतना असर हुआ, क्योंकि जब तक हम खुदा की प्रोटेक्शन में रहते हैं तो शैतान हम पे अटैक नहीं कर सकता। जैसे ही हम उस प्रोटेक्शन से बाहर जाते हैं तो शैतान का हम खुला शिकार होते हैं। शैतान हमारे ऊपर ऐसा अटैक करता है कि वो पूरी कोशिश करता है कि इनको तहस नहस कर दिया जाए, क्योंकि आप खुदा को जान रहे होते हैं और जब एकदम से पीछे हटते हैं तो शैतान अपना पूरा गुस्सा निकालता है। और शैतान ने इन लोगों के ऊपर ऐसा अटैक किया। कुछ टाइम तक तो ये बिल्कुल ठीक ठाक रहे, इनके सब कुछ अच्छा चल रहा था, इनके दोनों बेटों की शादियां भी हो गई, ये बड़े खुश थे शायद। और कुछ वक्त के बाद शैतान ने इन पे ऐसा अटैक किया कि इसके शौहर की और इसके दोनों बेटों की डेथ हो जाती है और बच जाती है नओमी। और नओमी जो है
وہ جب دیکھتی ہے کہ اب میرا شوہر بھی نہیں رہا، میرے بیٹے بھی نہیں رہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں اپنے آبائی ملک میں چلی جاؤں. تو یہ اپنی دونوں بہوؤں سے کہتی ہے کہ تم جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ میں واپس جا رہی ہوں اپنے اس ملک جہاں پہ میں پہلے رہتی تھی اور میرے لوگ رہتے ہیں. کیونکہ جب انسان بہت دکھی ہو جاتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے کہ میں اپنے خدا کے پاس واپس لوٹ جاؤں، اگر وہ خدا کو جانتا ہے تو ایسے ہی نعومی نے سوچا کہ میں واپس جاتی ہوں اور اپنے خدا کے پاس جا کر اس ملک میں رہتی ہوں جہاں پہ میرے لوگ رہتے ہیں. تو اس نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس نے اپنی بہوؤں سے کہا کہ تم اپنے اپنے گھر چلی جاؤ. تو ایک بہو نے اس کو چوما اور واپس چلی گئی، مگر جو روت تھی اس نے کہا کہ نہیں، میں تیرے ساتھ جاؤں گی. اور روت کا جو فیصلہ ہے وہ اس نے بڑا خوبصورت کیا، کیونکہ ایک بہو نعومی کی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اور جو روت ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اور وہ کیا فیصلہ ہے وہ کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں. روت کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ روت فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں اپنی ساس سے کہ کلام اقدس میں ارشاد ہے، روت نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. آمین. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مقدسہ روت کا یہی فیصلہ اس کی سرفرازی کا باعث بنا. اب وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں تو جوان ہوں، میں تو جاؤں گی اپنا گھر بساؤں گی، لیکن اس نے ایک بات کو شرعی طور پر جان لیا. اس کو سمجھ آ گئی کہ ان کا جو خدا ہے وہ بڑا پاورفل ہے، اور میں اگر اس خاندان میں اس گھرانے میں آ گئی ہوں تو اس کا ایک مقصد ہے. تو اس نے اپنی ساس کو کہا تو میری منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑ کر چلی جاؤں، کیونکہ میں یہ سوچ چکی ہوں کہ میں نے تیرے ساتھ جانا ہے اور تیرے لوگ جو ہیں وہ میرے لوگ ہوں گے، اور جو تیرا خدا ہے وہ میرا خدا ہوگا. اور جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو وہ اپنی ساس کے ساتھ آ گئی. اب وہ جو آ گئی، جب آ جاتی ہے تو وہ دونوں بہو اور ساس ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جب رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ایک دوسرے ملک سے وہ آئے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی قلت تھی. ساس اس کی ماں جو ہے وہ بزرگ تھی، اور مقدسہ روت جب دیکھتی ہے کہ اب ہمارے کھانے پینے کو تو کچھ ہے نہیں، مجھے کام تو کرنا ہوگا، تو وہ جاتی ہے بالیں چننے. اور جس شخص کے کھیت میں وہ جاتی ہے وہ ایک ایماندار، راست باز اور خدا کا پسندیدہ شخص بوز تھا. اور جیسے وہ اس کے کھیت میں جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے. تو اس کے نوکر چاکر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ نعومی کی بہو روت ہے، یہ کسی دوسرے ملک سے آئی ہے، کیونکہ یہ لوگ خداوند کو نہیں جانتے تھے. تو اب یہ اپنی ساس کے ساتھ آ گئی ہے، تو یہ یہاں رہنا شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ بالیں چننے یہاں پہ آئی ہے. تو جب خدا مہربان ہوتا ہے تو اس نے بوز کے دل میں خدا نے یہ ڈال دیا کہ اس پہ مہربانی کرے. اس نے کہا کہ اس کو کبھی منع نہ کرنا، اس کو کھانے پینے کو بھی دینا، اس کو یہ جب کھانا چاہے اس کو کھانا بھی دینا. تو اب جیسے وقت گزرتا گیا تو بوز کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہماری رشتہ دار بھی ہے. اور جیسے اس کو پتہ چلا اس نے اپنے رشتہ داروں سے مل کر، جو کہ اس وقت کے آئین اور قوانین تھے ان کے مطابق، اس نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سب سے آس پڑوس کے لوگوں سے مل کر ان کو یہ بتایا. اور اس برگزیدہ شخص نے، بوز نے روت سے شادی کر لی. اور جب روت سے بوز کی شادی ہو گئی تو ان کے جو بیٹا پیدا ہوا انہوں نے اس کا نام عبید رکھا، اور وہ یسی کا باپ تھا. عبید جو ہے وہ یسی کا باپ تھا، اور یسی جو ہے وہ داؤد کا باپ تھا. اب دیکھیے کہ خداوند جب آپ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہو جاتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں آپ کس قوم سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس برادری سے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں. خدا کبھی بھی مذہب بنانے نہیں آیا، خدا آپ کو بچانے کے لیے آیا. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ بچ جائیں. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ مقدسہ روت جو ہے وہ کسی دوسرے قبیلے سے، کسی دوسری قوم سے ہیں،
لیکن جب خداوند میں وہ آ جاتی ہے پورے دل و جان سے، اس نے سب سے پہلا جو شرعی جو خدا کا حکم مانا وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کی عزت کی۔ مقدسہ روت نے اپنی ساس نعومی کی عزت کی، اس نے اس کو لاوارث نہیں چھوڑا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ میری ماں ہے، اس کی میں نے عزت کرنی ہے، اور وہ اسی عزت کے لیے اس کے ساتھ آئی۔ جب اس کے ساتھ آئی تو اس کے لیے دروازے کھلے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ایسے کردار بتانے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بیٹی، ہر بہن جب اس رول کو، اس قانون کو سمجھ جائے گی تو وہ ہر ایک اس قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گی اور خدا کی برگزیدہ بننے کی کوشش کرے گی، تو خداوند ضرور ان کو قبول کرے گا اور ان کی سمجھ کو اور حکمت کو اور زیادہ روشن کرے گا، تاکہ وہ دوسری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بہت سی روشنی کا وسیلہ بن سکے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس مہربان رحیم زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے الہی کلام سے الہی بھیدوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خداوند تیرے جن بھیدوں کو ہم نے سیکھا ہے، خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے بھیدوں کو اسی طرح اور بھی ہم پر ظاہر کرتا رہے، تاکہ خداوند ہم اپنے بہن بھائیوں تک ان تیرے بھیدوں کو ہمیشہ پہنچاتے رہیں، اور جو خدمت تو نے ہمیں دی ہے اس کو پورے دل، جان، بدن، روح سے کرتے جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔